گریہ ہو گیا عزادارو، مجلس ہو گئی ہے۔ میں مگر آپ کو کچھ دیر کے لیے شام کے بازار کا منظر جو مقتل نے لکھا ہے، جو زینب کبریٰ کے لیے ایک سخت آزمائش ہے۔ عزادارو، جو بی بی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بی بی کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، اسے بازار شام سے گزارا جا رہا ہے، اور اشارے کر کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ حسین کی بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں گھنٹوں اگر ہم اس جملے پر روتے رہیں، اجرکم اللہ۔ پنجاب میں ملتان میں ایک جج کی عدالت میں قاصد آوازیں لگاتا تھا بیانات کو قلم بند کرنے کے لیے، رحیم حاضر ہو، میسم حاضر ہو، جواد حاضر ہو، جی مختلف نام لیتا تھا، اور وہ آ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے اور اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کرواتے تھے۔ جج ان کے بیانات کو سن رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس قاصد نے آواز لگائی، زینب حاضر ہو۔ اس نے قلم چھوڑ کر رونا شروع کیا۔ وہ جج کرسی چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پیچھے پیچھے اس کا اسٹاف گیا۔ جج صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ آج 1400 سال کے بعد یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ زین العابدین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں تھکے عزادارو، مجھے نہیں معلوم آئندہ سال یہ ایام میری زندگی میں لکھے یا نہیں لکھے۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگے۔ مولا سے جو دعا مانگی جا رہی ہے نا اس وقت، اس میں ایک دعا یہ مانگے، مولا آپ پر بہنے والے آنسو مجھے مل جائیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میری بیوی زینب دربار شام میں، میری بیوی زینب دربار شام میں، جب جناب زینب کو دربار میں لایا جا رہا تھا، میری بیوی نے فرمایا تھا زین العابدین میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں علی کی بیٹی اور کہاں ایسا ماحول۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب انکار کیا تو شمر تازیہ نے لے کے امام سجاد کے قریب آیا، میرے مولا کی پشت مبارک پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھکے نہیں عزادارو، چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ شب شہادت ہے، امام سجاد کی جملہ سن لیجئے۔ چند جنازوں پر غسال روئے ہیں۔ ایک جنازہ جناب زہرا کا، مولا کے چیخنے کی آواز گلی میں سلمان نے سنی۔ سلمان نے کہا علی آپ جیسا صابر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب میں علی جب زہرا کو غسل دے رہا تھا، فاطمہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک زہرا کے جنازے پہ غسال رویا۔ دوسرے جنازے کا حال سنیں گے، جناب سکینہ کے جنازے پر غسالہ روتی ہوئی باہر آئی، امام سجاد سے کہنے لگی اے اسیر زندان، مجھے اتنا بتاؤ تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ تمہاری بہن کس بیماری میں مری ہے؟ میرے مولا نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا بدن پہ نیلے نشان، میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سکینہ کے بدن پہ تازیانوں کے اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بعض جملے ایسے ہیں کہ شاید آپ بستر پہ جاتے جاتے روئیں گے، آپ بستر پہ لیٹ کے بھی روئیں گے۔ شاید یہ دن ہمارے رونے کے لیے ہی اللہ نے قرار دیا ہے۔ یہ رات بڑی قیامت کی رات ہے۔ کون دنیا سے اٹھ رہا ہے؟ حسین کا عزادار، امام حسین کا ماتمی، امام پہ رونے والا،
جب امام باقر نے امام سجاد کو غسل دیا نا تو میرے مولا کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز باہر آئی. جب کسی نے پوچھا تو بتایا جب میں نے بابا کا کرتا علیحدہ کیا میرے بابا کے بدن پہ بیڑیوں کے نشان، توق کا نشان، اجرکم اللہ، میرے بابا کے بدن پہ تازیانوں کے نشان، میرے بابا کے بدن پہ ظالموں کے ظلم کے نشان، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب دربار میں جناب زینب کو لایا گیا امام سجاد فرماتے ہیں میرے لیے وہ سخت دن تھا جب میری پھوپھی زینب کو لایا گیا اور آواز دے کر کہا گیا کہ علی کی بیٹی کو باہر لایا جائے. جناب فضہ آگے آگے کھڑی ہو گئی. میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں ان بچوں کی حفاظت کروں گی. چند غلاموں کو حکم دیا گیا اس بوڑھی عورت کو ہٹاؤ. غلام تازیانہ لے کر آگے بڑھے. صرف ایک تازیانہ فضہ کو لگا تھا کہ فضہ نے یزید کے عقب میں کھڑے ہوئے حبشیوں کو خطاب کیا اے حبشیوں، اجرکم اللہ، اے حبشیوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے قبیلے کی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. تلواریں نکلنا شروع ہو گئی. اے یزید خبردار ہمارے قبیلے کی عورت پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے. زینب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا. نانا ایک کنیز کے چاہنے والے ہیں کوئی نہیں